السلام علیکم، میں مس شازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو میں تخلیقی تحریر کو سمجھیں گے۔ تخلیقی تحریر کئی قسم کی ہوتی ہے، مثلاً مضمون نگاری، مکالمہ نویسی، کہانی نویسی، رپورٹ نویسی، رودات نویسی۔ یہ تخلیقی تحریر کی اقسام ہیں۔ ان میں سے آج ہم مضمون نویسی کو سمجھیں گے کہ مضمون کیسے تحریر کیا جاتا ہے، کون سے ایسے اہم نکات ہیں جو ہمیں مضمون لکھتے ہوئے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو چلیں آج ہم مضمون نویسی کو سمجھتے ہیں۔ مضمون نویسی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ تمہید، اب تمہید سے کیا مراد ہے؟ موضوع کا تعارف۔ جب بھی کوئی آپ کو مضمون دیا جاتا ہے، چاہے وہ سائنسی ہو، معلوماتی ہو، کسی بھی قسم کا مضمون کا عنوان ہو، اس میں سب سے پہلے آپ نے تمہید باندھنی ہوتی ہے، یعنی تھوڑا موضوع کا تعارف۔ اور تمہید جتنی دلچسپ ہوتی ہے، جتنی اچھی ہوگی، جتنی معیاری ہوگی، اتنا ہی قاری کو متاثر کر سکے گی۔ اس کے بعد آتا ہے نفس مضمون۔ اب یہ جو ہے، اس کے اندر جو موضوع کا متن ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، یعنی کہ جو بھی ڈسکرپٹیو، جو آپ کو تفصیل سے وضاحت کرنی ہے کہ موضوع جس چیز کے بارے میں ہے، اس کا تعارف تمہید میں دینے کے بعد آپ اس کے پوری وضاحت تفصیل جو بھی ہے آپ متن میں دیں گے۔ تیسرا درجہ آتا ہے اختتام کا، یعنی اس پہ مضمون کی تکمیل ہوگی، یعنی مضمون اختتام پذیر ہوگا۔ اب اس میں مختلف طریقے سے ہوتا ہے، یعنی بعض مضمون ایسے دیے جاتے ہیں جس میں آپ آخر میں اپنی تھوڑی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، یا آپ کو اگر اشارات دیے جا رہے ہیں اور اشارات کی مدد سے آپ کو مضمون تحریر کرنے کو ملا ہے، تو جو آپ کا تیسرا اشارہ ہوگا، یعنی اگر آپ کو 3 اشارے مثال کے طور پہ دیے گئے ہیں، پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ مضمون چونکہ 3 درجے میں ہے، اس سے مراد 3 پیراگراف ہیں۔ تو 3 پیراگراف ہیں، تو پہلا آپ نے تمہید کر دیا جس میں آپ نے موضوع کا تعارف پیش کیا۔ نفس مضمون میں یعنی کہ دوسرا اشارہ جو اس سے متعلق تھا، آپ نے اس کی تفصیل دے دی۔ تیسرا اشارہ جو عموماً ہوتا ہے، اس میں آپ نے موضوع کی اہمیت، فوائد یا نقصانات یا اپنی رائے کا اظہار، یعنی آپ کو حتمی نتیجے تک اختتام میں پہنچنا ہوتا ہے تاکہ جو موضوع زیر بحث ہے اس کو سمیٹا جا سکے۔ یعنی کہ پڑھنے والا جب پورا ایک مضمون پڑھے تو اس کو ایسا محسوس نہ ہو کسی بھی صورت کہ وہ مناسب طور پہ اختتام نہیں ہوا یا کوئی بات ادھوری رہ گئی ہے، تو پڑھنے والے کو ایسا احساس ہونا چاہیے، اس کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ مضمون جو ہے وہ اس میں تسلسل ہے، ربط ہے، اور جو بات کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں، وہ ترتیب وار مکمل ہو چکی ہیں، یعنی اختتام اور تمہید پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مضمون نویسی کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس طرح ایک معیاری مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ایک منظم ڈھانچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیشہ میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں کہ کوئی بھی آپ کو موضوع دیا جا رہا ہے مضمون نویسی کے لیے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کا خاکہ تیار کرنا ہے کہ آپ اس میں کیا لکھیں گے، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہید کے اندر میں کون سے نکات لکھوں گا، نفس مضمون میں کیا کیا بات آنی چاہیے، یعنی وہ جو معلومات ہیں وہ سب بالترتیب ایک خاکہ تیار ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو واقعات کو ترتیب اور تسلسل سے بیان کر سکیں۔ اگر آپ جسے کہتے ہیں مائنڈ میپنگ نہیں کریں گے اور آپ خاکہ تیار نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جملوں میں ربط نہیں ہوگا، آپ اس کو منظم انداز میں تحریر نہیں کر سکیں گے۔ ساتھ میں جب آپ کو کوئی موضوع دیا جاتا ہے تو اس کے اندر اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن کیا بات آپ نے خاص طور پہ کہ اپنی پسند اور ناپسند نہ لکھیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ ایک بڑی جماعت میں آ جاتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو دلائل لے کے آ رہے ہیں، جو تجربات بیان کر رہے ہیں، وہ بھی ایک حقیقت پر مبنی ہو، وہ تجربات پر مبنی ہو، ایک عمومی بات کی جائے، ٹھیک ہے نا، انفرادی بات نہیں ہوگی، عمومی بات کرنی چاہیے۔
واقعات کو خاص طور پہ بالترتیب بیان کرنا ہے، کیونکہ اگر واقعات بالترتیب بیان نہیں ہوں گے، معلومات بالترتیب بیان نہیں ہوگی، اگر آپ جملوں میں تسلسل نہیں ہوگا تو اس میں ربط نہیں ہوگا، یعنی پڑھنے والے کو ایسا محسوس نہیں ہو کہ یہ تمہید میں جو بات کی جا رہی ہے وہ تو اختتام میں شاید آنی چاہیے تھی۔ تو جو اہمیت بیان کرنی ہے یا تعارف ہے یا کسی چیز کے آپ فائدے اور نقصان بتا رہے ہیں، تو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی بات مجھے تمہید میں لکھنی ہے، کون سی نفس مضمون میں جس کو بیان کرنا ہے، یعنی جو آپ کا کنٹینٹ ہے، جو آپ کا مواد ہے، اس پر آپ کو عبور ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں تیار ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی چیز بے ربط نہیں لکھیں گے۔ اس کے علاوہ انداز بیان سادہ اور دلچسپ ہونا چاہیے، یعنی جب آپ تمہید، میں نے کہا نا زوردار تمہید لکھیں گے، اس کے علاوہ آپ نے تمہید اس طرح شروع کرنی ہے کہ موضوع کو اس طرح پس منظر اور یا اس طریقے سے لے کے متوجہ کرنا ہے، موضوع کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ پڑھنے والا متوجہ ہوئے بغیر رہ نہ سکے۔ اس میں ایک اور الفاظ کا چناؤ بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ ذخیرے الفاظ اچھے ہونے چاہیے، مترادف الفاظ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ایک ہی لفظ کی بار بار تکرار کرنے سے موضوع کی، انداز تحریر کی، طرز تحریر کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ جملوں کی تکرار سے بچا جائے۔ بعض دفعہ جب آپ مضمون لکھنا کرتے ہیں تو آپ زیادہ تر چاہیے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ کوشش کیجیے متبادل لفظ لے کے آئیے، الفاظ کا بھی مترادف الفاظ دیکھیے کہ یہ ہے، اگر میرے پاس یہ ایک سادہ سا لفظ ہے، مجھے اس کا مترادف الفاظ چاہیے تو میں کیسے تلاش کروں؟ تو لغت کا استعمال آنا چاہیے۔ ہم لغت کے استعمال سے تھوڑا کتراتے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ جتنا لغت کا استعمال کریں گے، جتنا آپ ذخیرے الفاظ میں اضافہ کریں گے، اتنا ہی بہترین آپ انشاء پردازی کر سکیں گے۔ قواعد کی درستی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس کو بہت خیال رکھ کے تحریر کریں۔ بعض دفعہ کریں کہاں لکھنا ہے، تذکیر و تانیث کا فرق کیسے آنا چاہیے تھا، نے اور کو خاص طور پہ خیال رکھیں گے، ہے اور ہیں کا فرق عموماً اکثر اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، جب مضمون لکھ لیتے ہیں تو اس کو 1 سے 2 دفعہ اس کی دہرائی کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو بس تحریر کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پہ آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک ذہنی خاکہ تیار ہونا چاہیے، تھوڑا سا رف وقت کریں، یہ سوچیں کہ میں نے اس میں کیا لکھنا ہے، میرے پاس کیا معلومات ہیں، میں اس کو کس طرح بہترین اور مؤثر انداز میں بیان کر سکتا ہوں۔ زمان با محاورہ، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ محاورات کا استعمال جو ہے وہ نثر میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، ضرب المثل، یہ چیزیں استعمال ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ آگے جماعتوں میں جائیں گے سینئر 1 سینئر 2 کے اندر، تو یہی محاورات کا اور ذخیرے الفاظ کا جو استعمال ہے آپ کو ہائر گریڈ، اچھے معیاری گریڈ لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تو ان باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو ایک بہترین مضمون تحریر کر سکیں گے، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے ساتھ اگر آپ مضمون تحریر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک معیاری لکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو اختصار کے ساتھ لکھنا ہے، یعنی کہ مختصر انداز میں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی معلومات دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی ایک بات کو اگر آپ 2 سے 3 جملوں پر بیان کر دیتے ہیں تو آپ کی جو الفاظ کی حد ہوتی ہے، جو ورڈ لمٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہے نا، مضمون کیا ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، یعنی بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں اپنی بات کو کم الفاظ میں بیان کرنا۔ تو الفاظ کا اختصار، یعنی آپ کو ایسے الفاظ بھی مترادف آنے چاہیے جو کسی چیز کو، کسی بات کو بہت کم الفاظ کے ذریعے مختصر پیرائے کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اب چند چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو آگے بڑی جماعتوں کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مضمون 3 پیراگراف میں لکھا جاتا ہے۔ عموماً اشارے دیے جاتے ہیں، 3 اشارے ہوتے ہیں، 3 پیراگراف۔ اگر اشارے نہیں بھی دیے جاتے تو 3 پیراگراف میں مضمون لکھا جاتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات ہے کہ محاورات اور نئے ذخیرے الفاظ کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو مسائل ہوں گے، آپ کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، کیونکہ پھر کیا ہوگا کہ اگر جب آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوں گے تو آپ
کیا کریں گے، ایک ہی لفظ کی بار بار تکرار کرنا شروع کر دیں گے، تو پڑھنے والے کو وہ سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب ہم زبانی پیشکش کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچے آ کے زبانی پیشکش کرتے ہیں کسی بھی موضوع پر، تو وہ جب ایک ہی لفظ کی تکرار چاہیے کرتے ہیں یا کوئی بھی لفظ بار بار اپنے خیالات میں وہی جملے بار بار دہراتے ہیں، تو آپ کو سننے میں بھی محسوس نہیں ہوتے، تو پڑھنے میں کیسے انسان محسوس ہو سکتا ہے۔ املا کی غلطی سے بچا جائے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ کوئی نئے الفاظ، ثقیل الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے روزمرہ کے الفاظ ہیں، جیسے بالکل ہیں، طرح ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جیسے جس کا ہم صوتی حرف ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کی الف اور عین ہے، اس کے علاوہ تے اور توئے ہے، گول ہے اور حلوے والی ہے، یہ ساری جو ہے ان کی آواز جو ہے نا بچوں، ان کی آواز میں خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی غلطی سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ کو درست مخارج پتہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن املا کی غلطی سے بچا جائے اور حد الفاظ کا خیال رکھا جائے۔ بعض دفعہ آپ سے کہا جاتا ہے 90 الفاظ پہ لکھیے، بعض دفعہ 120 دیے جاتے ہیں، کبھی 60 یا 70، جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں کا، کی، کو، 2 حرفی 3 حرفی الفاظ شامل ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ الفاظ کو گنتے نہیں اور بس لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو الفاظ کی حد کو جو ہم ابتدائی جماعتوں سے، چھٹی جماعت سے لے کے آگے جتنی بھی جماعتیں ہماری ہیں، ان میں جب ہم آپ کو مشق کراتے ہیں تو وہ حد الفاظ بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اہم ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آگے جا کر یہی آپ کی، اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے 120 اور آپ 200 الفاظ لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ ایک بات کو مختصر پیراہے میں بیان کرنا۔ تو سب سے اہم چیز جو ہمیں مضمون لکھتے ہوئے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ مختصر الفاظ کے اندر اپنی مافی ضمیر کو بیان کر دینا ہے، اپنے خیالات کو بیان کر دینا ہے، موضوع کی وضاحت کر دینی ہے، دلائل دے دینے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے مضمون کو تحریر کرنا ہے، ان ہدایات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان سب چیزوں پر غور کیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس پہ مزید کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔